سر پھر جب 88 میں ڈکٹیٹر کے اپنے کرتوت تھے کہ اس کا دل نہیں بھر رہا تھا اور اس نے وہ میزائل جو اسے امریکہ نے دیے تھے اس نے کہیں فروخت کر دیے، اور جب وہ ٹیم دبئی تک پہنچی تو انہیں ایک جو ہے سانحہ کرنا پڑا اور انہوں نے کہا جی سارے میزائل چل گئے اور اس میں بہت لوگ مرے۔ اس کے بعد ڈکٹیٹر اپنے انجام کو پہنچا، لیکن سر وہ جو زہریلے بیش وہ بو کے گیا تھا وہ آج ہمیں مل رہے ہیں۔ اور جب 88 میں ان کی ناپسندیدہ گورنمنٹ آئی تو سر ہم نے دیکھا کہ رمزی یوسف بھی جو ہے وہ بلاول ہاؤس پہنچا اور انہوں نے وہاں پر بی بی صاحبہ کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ سر یہ ہماری تاریخ ہے۔ اور اس کے بعد ہم جب بھی اس تنظیم کی کارروائیاں دیکھتے ہیں یہ کبھی ہمیں حزب اللہ کے ساتھ مدد میں نظر نہیں آتی، کبھی ہمیں العمل کے ساتھ مدد میں نہیں نظر آتی، کبھی اسرائیل کے خلاف ہمیں نظر نہیں آتی، کبھی ہمیں شام میں نظر آتی ہیں کیونکہ یہ لڑ رہے ہیں کسی کے کہنے پہ وہاں پہ۔ سر تو بات یہ ہے کہ جند اللہ بنا کر یہ ایران کے خلاف تو جا سکتے ہیں، لیکن ان کی پسندیدہ غذا جو ہے سر وہ یہ ہے کہ جو ان کی بات نہ مانے ان کو یہ ختم کریں۔ تو شیعان حیدر کرار ان کی پسندیدہ غذا ہیں اور میری فوج۔ اور سر ان کا یہ سلسلہ رکا نہیں، سر 85 اور 86 سے یہ سلسلہ شیعہ کمیونٹی کے خلاف ان کا چلتا چلا آ رہا ہے۔ اور سر پارا چنار میں ہم نے ماضی میں بہت کچھ دیکھا، سر کراچی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کبھی مسجد حیدری، کبھی امام بارگاہ علی رضا، کبھی مدینۃ العلم، کبھی علامہ حسن ترابی۔ پھر یہ سلسلہ بیچ میں رکا جب ہم نے مالاکنڈ میں کنسنسس کیے اور وار ڈکلیئر کی، لیکن سر اب یہ سلسلہ پھر ہے اور یہ بہت دنوں سے سلسلہ ہے۔ کبھی جو ہے وہ زائرین کے قافلوں کو روکا جاتا ہے، عورتوں کو شہید کیا جاتا ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ ایک پردہ ڈھانپتے ہیں، کارپیٹ کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جی یہ شیعہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ سر پہلے بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے پہلے بھی کراچی میں تقریباً 150 شیعہ پروفیشنلز اسپیشلی ڈاکٹرز ٹارگٹ کیے گئے، کوئٹہ میں بھی یہی سلسلہ تھا، اب پھر کراچی میں یہ سلسلہ ہے۔ سر ایک بچی محضر زہرا اور اس کے والد جو ہیں نذر حیدر، ان کو اسپیشلی روکا گیا کراچی میں، ان کو شہید کیا گیا، ہمارے ہاں اس پہ بات بھی کافی ہوئی، اور اس بچی کو بھی 4 گولیاں ماری گئیں، ایک اس کے بیگ میں لگی۔ سر وہ بچی اپاہج ہے، آج بھی وہ آغا خان ہاسپٹل میں داخل ہے۔ سر ڈاکٹر حسن عالم، رات صفدر کاظمی اور جعفری صاحب کوئی اور بھی کل بھی انہیں شہید کیا گیا۔ سر یہ جہاں اور سب کو شہید کر رہے ہیں لیکن یہ اسپیشلی میری کمیونٹی کو، اور سر مجھے بھی، اگر یہ میری کمیونٹی کے دشمن ہے سر صرف اس وجہ سے کہ ہم ان کی پسند کے مسلمان نہیں ہیں، تو سر ہم تو سر کربلا والوں کے پیروکار ہیں۔ آباد رہے سرزمین مقتل، ہم سب قطار میں کھڑے ہیں۔ سر ہم تو اپنے راستے سے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم پاکستانی ہیں سچے، ہم سچے مسلمان ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو یہ ہماری دشمنی شو کر رہے ہیں یہ سب کے دشمن ہیں، در حقیقت یہ انسانیت کے دشمن ہیں، لیکن کیونکہ ہم انہیں دستیاب ہیں اور ہماری ریکی کرنے میں اور اسپیشلی ہزارہ کمیونٹی کی انہیں آسانی رہتی ہے، تو سر میں یہ کہنا آج بھی ان درندوں کو گڈ اور بیڈ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جی افغانستان کے لوگ اور ہیں، یہاں کے لوگ اور ہیں۔ میں یہ پوچھتی ہوں کہ ملا فضل اللہ اور ملا صوفی کہاں ہیں؟ وہیں پہ تو ہیں۔ سر وہ اسپانسر ہیں جو یہ کہتا ہے یہ لشکر جنگوی نے کیا ہے، وہ در حقیقت پھر دھول اڑا رہا ہے، کیونکہ لشکر جنگوی کا اسپانسر بھی جو ہے وہ ٹی ٹی پی اور القاعدہ ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں اور دیکھیے کلمہ گو کو مار رہے ہیں، میں اس کو بھی یہ کہتی ہوں کہ تم پھر دھول اڑا رہے ہو، یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ مسلمان تو ایک چیونٹی کو بھی نہیں مارنے کی اسے اجازت۔ تو سر میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ ہم یہ جنگ ہارتے رہیں گے، ہمارے ہاں یہ واقعات ہوتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی اور جگہ جا کے دھماکے کرو۔ جو ملک اسحاق کو جو 100 لوگوں کا اعتراف کرتا ہے اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں، جو ریاض بصرہ کو جس کو
پرویز مشرف جس کے زمانے میں 1400 FM چلتے تھے طالبان کے، وہ بھی رہا نہیں کرتا تھا. اس ریاض بصرہ کو جی وہ آزاد کر دیتی ہے جن کی گورنمنٹ. سر جب تک ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو یہ کہیں گے کہ جی ہمارے اور آپ کے جو ہیں وہ خیالات ملتے ہیں، آپ ہمارے یہاں دھماکے نہیں کرو، انہیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے؟ انہیں جو ہے یہ شرم نہیں آئی اس وقت جب جناب داتا دربار پہ جو ہے ہزاروں کئی سینکڑوں نمازی شہید ہوئے؟ انہیں شرم نہیں آتی جب مون مارکیٹ میں بچوں کی دکان پہ دھماکہ ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں اور ان کے خیالات ملتے ہیں؟ وہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے جو ہیں گارنٹر نہیں بنیں گے، ان کے بنیں گے، ان قاتلوں کے آتی. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لشکر جنگ بھی کر رہی ہے تو اس کے سپورٹرز جو ہیں وہ وہی افغانستان سے ہو رہی ہے سپورٹ. تو سر جب تک یہ بیڈ اور گڈ کا ڈفرنس نہیں ختم کیا جائے گا اور انہیں جو ہے ایک درندہ قاتل نیگیٹو نہیں ڈکلیئر کیا جائے گا اور ان کے سپورٹرز کو بھی جو ہے، اگر میری کمیونٹی اس بات کی سزا اٹھا رہی ہے کہ ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے تو سر ہم ان کے سامنے سر کھڑا رہیں گے، ہم ان کے سامنے ڈٹے رہیں گے. ہمارے ہاں ہزاروں بچیاں محضر ہیں، ہمارے ہاں ہزاروں لوگ جو ہیں ایسے ہیں جو ہیں سر اس بات پہ کھڑے رہے ہیں. شہادت امام حسین کے بعد سر 92 سال 8 مہینے تک شہادت کا ذکر کرنا بھی جو ہے وہ غلط تھا. اور ایسی حکومتیں تھیں جو شیعان ابی طالب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کرتی تھیں. تو کیا یہ ذکر ختم ہو گیا سر؟ تو خاص طور پر میں اپنی کمیونٹی کو سلام کرتی ہوں کہ وہ آج تک ان کے سامنے سر اٹھائے کھڑی ہیں. جو یہ سمجھتا ہے سر آج اس مقدس ایوان سے میں یہ کہہ رہی ہوں، جو یہ سمجھتا ہے کہ ان کی حمایت کر کے دھول اڑا کر اپنے آپ کو طالبان کا ہمنوا کہہ کر اپنی جان بچا لیں گے، سر میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے وہاں آتے ہی افغانستان میں جب اپنی حکومت بنائی تو ٹی وی کو بھی پھانسی دی اور فٹ بال ٹیم کو انہوں نے مارا کہ ان کے کپڑے پورے نہیں ہیں اور بینڈ کر دیا. سر وہ دشمن ہے سوچ کے، ہر پازیٹو سوچ کے. وہ کوئی اسلامی کام نہیں کر رہے، وہ کوئی مجاہدین نہیں ہے، وہ اس مقدس فریضے کو بدنام کر رہے ہیں. وہ اپنی ہماری جان جاتی ہے، اگر مجھے دھمکی ہے اور میری جان جانے سے اور لوگ یہ سمجھے کہ حکومت کے لوگوں کی جان جانی چاہیے، تو اگر سر میری جان جانے سے 10 لوگوں میں یہ شعور آتا ہے کہ نہیں یہ ہماری جنگ ہے، ہمیں جاگنا چاہیے، تو سر میری جان بھی حاضر ہے اپنے ملک کے لیے اور اپنے دین کے لیے. اور میری یہاں پہ یہی خواہش ہوگی کہ اس ایوان میں سے جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے وہاں پہ سب کو یہ کنسنسس بلڈ کرنا ہوگا کہ ہمیں پوری قوم کو آج یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ یہ درندے ہیں اور ہمیں ان کے خلاف جنگ لڑنی ہے. اور یہ جنگ جبھی ہوگی جب ہم سب ایک ساتھ ہوں گے.